الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، آج کی یہ روحانی محفل بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کے بہت سارے روح پرور واقعات آپ کو سنائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ عزیز دوستو، لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مخصوص کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایے کو تجارت میں لگایا اور ان میلے منڈیوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ عزیز دوستو، پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر میں کسی کام میں مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے، برخلاف اس کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھیں، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثے میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی، اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی۔ ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھیں، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا، جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 21 سال کی تھی۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دل برداشتہ ہو گئی تھیں۔ مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا، نہایت ذہین اور سلیقہ مند بھی تھیں۔ انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ عزیز دوستو، جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو منافع دگنے سے زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی طے شدہ معاوضے کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضے میں دیے۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اور سرداران قریش شریک تھے۔ مہر با اختلاف روایات 20 اونٹ، 400 دینار یا 500 درہم قرار پایا۔ عزیز دوستو، یہاں اس بات کی صراحت بھی ضروری ہے کہ عام روایات کے مطابق نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی شہرت کے حامل اسکالر اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں محمد بن حبیب بغدادی مصنف الکتاب محبر کے حوالہ سے 28 سال بتائی ہے۔ 28 سال کی مزید تائید الزرقائی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، سب سے زیادہ واقعی بات تو یہ ہے کہ ابن سعد نے عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن بنی ہاشم کے محلے میں گزار کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہیں، تو باپ اور چچا دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہ لو۔ اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ عزیز دوستو، اس کے بعد حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا کہ لوگو گواہ رہنا کہ زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک
کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا۔ وہ سب مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں بھی پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ دوستو، انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گر کر شعیبہ، جس کا جدید نام جدہ ہے، کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبہ کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں باقوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا۔ اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ مکہ میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا۔ دروازہ والی دیوار کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے ذمہ ہوئی، حجر اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار کی تعمیر بنی مخزوم و تیم کے سپرد ہوئی اور پچھلی دیوار کے اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حمج کے ذمہ ہوا۔ بنی عبدالدار اور بنی اسد اور بنی عدی نے مل کر حتیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری قبول کی۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصہ قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا اور اس کا برا انجام ہوا تھا، جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی اور کدال لے کر یہ کہا کہ اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ عزیز دوستو، جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئیں تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہو گیا، جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معتبر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کر لی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
عزیز دوستو، ذرا سوچئے اور ذرا غور کیجئے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے سے اپنی چادر مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ پہلی بڑی جماعت نے عتبہ بن ربیہ، دوسری نے ابو زامعہ، تیسری نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن عدی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ عزیز دوستو، یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے اور سب نے بالاتفاق احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کیں۔ عزیز دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو بھی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔